السلام علیکم ویورز. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ ہم چپ نہیں رہ سکتے. مگر کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، چپ نہیں رہ سکتے، اور ہم کسی بھی بات کا جواب دینا یا بولنا اپنا ایک فرض اولین سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری فیملیز کے اندر چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک ہر ایک بندہ بندی جو ہے وہ دوسرے کو آگے سے جواب دینا پسند کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں جواب دے پاتا تو اس کی نااہلی سمجھی جاتی ہے، یا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، یا اس کو یہ کہا جاتا ہے، آر دلایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اس کے منہ کے اوپر کوئی بات کہہ سکو. تم نے اس کی اتنی بات کیسے سن لی؟ یہ کیسے ممکن ہوا تم نے اس کی بات کو سن لیا؟ اور دوسری بات ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ چپ نہ رہنے کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ باتیں کرنے کی، بہت زیادہ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ہر کام کے اندر اپنی ٹانگ اڑانے کی عادت پڑ جاتی ہے، ہر بات میں اپنی رائے دینے کی، اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا وہ بلا مقصد ہاں جی کیا ہے کی گل ہوئی میں دسو، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو درمیان میں لے آتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. تو یہاں پر بھی جب آپ کسی کے معاملے میں دخل اندازی کریں گے، کسی بیجا قسم کی بات کے اندر انٹرفیئر کریں گے، تو آپ چپ تو نہیں رہیں گے. آپ اپنا مدعا مواد، اپنی انٹری اس میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں کتنا کیپیبل ہوں آپ کی اس بات کے اوپر. تو مجھے عقل زیادہ ہے. بیسیکلی یہ سپریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. ایک انسان کو اپنے اوپر ایک بڑا مان ہوتا ہے کہ میں ہر فن مولا ہوں اور میں ہر ایک کا منہ توڑ سکتا ہوں، میرے پاس اتنی وائٹیلٹی ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، سب کا ایک سیم ہی ہے. تو آج میں آپ کو یہی صرف سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ کے ساتھ خود بھی سمجھوں گا کہ ہم خاموش کیوں نہیں رہ سکتے، ہم چپ کیوں نہیں رہ سکتے. کہ اگر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتے ہیں. ہمارے پاس لگتا ہے کہ ہمارے پاس کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کنٹینٹ کو ہم دوسرے بندے کے اوپر جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. اور کچھ مسنگ ہوتا ہے تو ہمارے دائیں بائیں کے جو سبلنگس ہیں یا ہمارے جو لنکس پہ ہیں وہ ہمیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور اس سے ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. ایک میں نے اگزامپل پڑھی کہیں تو مجھے اچھی لگی، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں. اس پہ میں نے ایڈجسٹ کیا اس کو. بیسیکلی یہ جو چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں، کبھی کوئی سٹوری سنا دی، کبھی کوئی حقائق سنا دی، وہ اس کا حصہ نہیں ہوتا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ونس اپون اے ٹائم میں نے کہیں کو پڑھ لیا، سن لیا، دیکھ لیا، تو اس کو میں اس کے اندر کچھ اس کے پارٹ لے کر اس میں ایڈجسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک لڑکا تھا، وہ بڑی اچھی فیملی سے، ویل آف فیملی سے تھا. تو جب ایک انسان کھاتا پیتا گھر کا ہو تو تھوڑا سا اس کے اندر ڈینگ مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ڈینگے مارنے کی، بڑی بڑی چھوڑنے کی، اور بہت زیادہ باتیں کرنے کی. ٹاکیٹو جیسے بندہ تھا، بتونی سا، وہ بڑا بتونی سا ہوتا ہے. ہر بات کے اندر دخل اندازی کرنا، ہر ایک کے معاملے کے اندر انٹرفیئر کرنا اس کی عادت ہوتی ہے. بہرواس چکر میں چلتا رہتا ہے. وہ کسی ایک اپنے استاد کے، ایک گرو کے یا کسی بھی کہنے کے پاس جو ہے نا وہ پڑھنے کی خاطر جاتا ہے. تو وہاں پر بھی اس کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے معاملے کے اندر دخل اندازی کرتا ہے، باتیں بڑی کرتا ہے. وہ سنتا رہتا ہے اس کا استاد، اس کی باتوں کو، بڑی بڑی باتوں کو سنتا رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے. وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے آگے سے ڈانٹتے کیوں نہیں ہیں، مجھے سمجھاتے کیوں نہیں ہیں، مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جب اس کا وقت آئے گا تب تمہیں خود سمجھ آ جائے گی، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، چلو تم چل دیکھو، ابھی دیکھو. وہ لگا رہتا ہے الغرض. کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرتا ہے اس کی صحبت میں اس کو. تو وہ اس کا جو استاد ہے وہ سب اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ تم سب لوگ اسائنمنٹس جو ہے اپنی اپنی اسائنمنٹس سلیکٹ کر لو، اس کو پورا کر کے آؤ. اور اس کو بھی کہتا ہے کہ جاؤ تم بھی اپنی کوئی اسائنمنٹ بنا لو اور مجھے لا کے تو اس کو بتاؤ کہ تم نے کتنا سیکھا، کتنا تم نے اپنے اوپر میڈیٹیٹ کیا، کتنا تم نے اپنے اوپر توجہ دی، کیا کچھ تم نے گین کیا. کسی ایک چیز پہ جس پہ تمہیں گرپ حاصل ہوئی ہے اس کو تم جو ہے نا مجھے بتاؤ کہ میں نے یہ کام کو اس طرح کیا اور اس میں میں اتنی حد تک کامیاب ہوا. وہ بڑی چھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں جی آپ مجھے بتائیں استاد محترم، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا. وہ مسکراتا ہے. استاد کہتا ہے اچھا جو میں کہوں گا وہ کرو گے؟ کہتا ہے ہاں بالکل کروں گا. وہ کہتا ہے ایسا کرو کہ تم 1 مہینے کے لیے جو ہے نا
چپ رہنے کا جو ہے نا مجھ سے وعدہ کر لو، اور سمجھے کہ چپ کا روزہ رکھ لو 1 مہینے کے لیے. 1 مہینے تک تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، جو بات بھی کرنی ہے اور لکھ کے کرنی ہے. وہ کہتے ہیں بس اتنی سی بات، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. 1 مہینہ ایسے گزر جاتا ہے، اور چپ رہنا میرے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں میں بہت بولتا ہوں، میں چپ نہیں رہ سکتا؟ میں چپ رہ سکتا ہوں، میں آپ کو رہ کے دکھاؤں گا. بہرحال وہ اسے وعدہ کر کے چلا جاتا ہے. اب اس کے جو مدرسے کے اندر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اس کو بات بتاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، اشارے سے کہتا ہے کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. اب جب جا کر وہاں پہ بیٹھتا ہے تو کچھ دیر کے بعد 2 گھنٹوں کے بعد اس کے اندر بے ہیجان پیدا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا. اس کے قلب کے اندر، اس کے دماغ کے اندر وہ سب کی آوازیں جو ہیں، وہ باتیں جو ہیں وہ گونج رہی ہوتی ہیں. اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی جا کر ان سے باتیں کروں، اس سے بات کروں، اس سے بات کروں، اپنی یہ بات بتاؤں، وہ بات بتاؤں. الغرض وہ بڑا بے چین سا ہو جاتا ہے، اور اس بے چینی کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ساری رات گزارتا ہے. دوسرا دن آتا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر کوشش کرتا ہے کور کرنے کی، اور جا کر جو ہے اپنے استاد سے لکھ کے دیتا ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور بڑی بے چینی میں ہوں. مجھے تو لگا تھا کہ میں اس کے اوپر اوور کم کر لوں گا، لیکن نہیں، میں اس پہ کور نہیں کر پا رہا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، توڑ دو تم اپنا. لیکن اس کے اندر ایک ایگو آ جاتی ہے، سو کارڈ. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو اب اس کو پورا کر کے ہی چھوڑوں گا. خیر وہ چلا جاتا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اندر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ اس کی صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تنہائی رہنے سے اس کے اندر پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں سے کٹ جاتا ہے. سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہے، بس پڑھا، اس کے بعد کمرے میں چلا گیا، وہیں پہ پڑا جاتا ہے. کچھ دن گزرتے ہیں کہ 15 دن کے قریب گزرتے ہیں تو وہ بے بس ہو جاتا ہے. اپنے استاد کو جا کے کہتا ہے کہ میرے سے اب جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا. میں خاموش تو رہ رہا ہوں، لیکن ظاہری طور پر تو میں خاموش ہوں، لیکن میرے باطن کے اندر، میرے قلب کے اندر جو ہے مسلسل جو ہے وہ آوازیں ہیں. مجھے میرے کانوں میں آوازیں آتی ہیں جو مجھے گھبرا ڈالتی ہیں، مجھے ہال پڑتے ہیں، اور میں برداشت نہیں کر پاتا. میں دل کرتا ہے کہ میں جا کے کسی سے باتیں کروں، اونچی اونچی چیخوں، اپنے آپ سے باتیں کروں، لیکن میرے سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم ختم کر دو، چھوڑ دو. کہتا نہیں، میں نے چھوڑنا نہیں ہے. ایک دن وہ اس سے جو ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے اس کا کوئی حل بتائیں. وہ کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ایسی آوازوں سے، ایسے ہجوم سے اپنے آپ کو الگ کر لو. وہ ان سے اجازت لے کر تو کہیں جنگل میں چلا جاتا ہے. 1 مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، 6 مہینے گزر جاتے ہیں. سب اسٹوڈنٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی جانور کا شکار نہ ہو گیا ہو، مر نہ گیا ہو، آیا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا اس کا بیتا، کیا ہوا. 6 ماہ کے بعد وہ واپس آتا ہے، اور بالکل خاموش اور پرسکون سا ہوتا ہے. آپ کے اپنے استاد کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ استاد محترم، آپ نے مجھے جس کام پہ لگایا تھا میں اس میں کامیاب ہو گیا. جب آپ سے یہاں پر میں گیا تو میں جنگل میں چلا گیا. جب جنگل میں گیا تو وہاں پر جا کر جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. پرندوں کی آوازیں تھیں، جانوروں کے دہاڑنے کی، شیروں کے دہاڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ بھی نہیں تھا. کہتے میں نے وہاں پر بیٹھ کر سوچا کہ اب مجھے کوئی بے چینی نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر میرے من کے اندر، میرے دل کے اندر، میری دماغ کے اندر جو آوازیں تھیں وہ بند نہیں ہو رہی تھیں. اب باقاعدہ مجھے وہ الفاظ جو تھے میرے کانوں میں گونجنے شروع ہو گئے، جو میں نے ماضی میں کسی کے ساتھ کنورسیشن کی ہوئی تھی، جو باتیں دہرائی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری میرے ماضی کے اندر آنی شروع ہو گئی، میرے زبان پہ آنی شروع ہو گئی ماضی کی باتیں، اور میں نے ان کو بولنا شروع کر دیا، باتیں کرنی شروع کر دی. آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ باتیں بھی ختم ہو گئیں، لیکن میرے اندر جو ہے وہ بے چینی ہی تھی. پھر ایک دن ایسا ہو کہ میں چیخ چیخ کر اونچی اونچی میں نے باتیں کی، اپنے آپ سے باتیں کی، لیکن مجھے اپنی آواز کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دی. اس کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ میں خاموش ہو گیا، میں سکون میں آ گیا. مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرے اندر بھی سکون ہو گیا، اب کچھ بچا ہی نہیں اندر. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. اب میں لوگوں کی بھیڑ میں بھی ہوں، لیکن مجھے کچھ، میرا دل ہی نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کو. سب مجھے بلاتے ہیں، لیکن میرا بولنے کو دل ہی نہیں کرتا. میں خاموش ہوں، صرف ضرورت کے وقت بولتا ہوں، ادروائز میں خاموش ہوں. وہ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اب تم نے صحیح معنوں میں جو دھیان تم نے لگایا، جو تم نے میڈیٹیٹ کیا، اس میڈیٹیشن کا اب تمہیں فائدہ ہوا ہے. اب تم جو ہے جتنے مرضی بھیڑ میں رہو، جہاں مرضی رہو، اب تمہیں کبھی بھی کوئی ایسی آوازیں تنگ نہیں کریں گی، اور اب تم چپ رہ سکتے ہو. تم چپ رہ سکتے ہو، مگر کیوں
کس لیے چپ رہ سکتے ہو کہ اب تم نے اپنے اوپر ایک لیبل لگا لیا ہے, تم نے اپنے اوپر غلبہ پا لیا ہے. پہلے تھا کہ تم چپ نہیں رہ سکتے, مگر کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے اندر بے سروپا خیالات اور آوازیں تھیں. اب تم چپ رہ سکتے ہو کیونکہ تم نے ان سب آوازوں کو اپنے اندر سے نکال دیا. جاؤ اور اپنی زندگی کو پرسکون رکھو. اور چلا جاتا ہے. تو میں آپ کو یہاں پر مورل آف دی اسٹوری جو ہے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں سے کہ ہمارے ساتھ بھی روزمرہ زندگی کے اندر یہی سارے معاملات پیش آتے ہیں. ہم بھی ایسی ہی باتوں کے اندر ہیں. ہم جب رشتوں کو بگاڑ کس لیے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے بہترین جو رشتہ جو ہم خراب کرتے ہیں وہ میاں بیوی کا ہے. ہم اپنی بات کو ہم چپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس لیے کہ ہم اپنی بات کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے نقطہ نظر کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, اپنے موقف کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ دوسرا ہوتا ہے, ہم نہیں ہوتے. اس کو ہمارے ساتھ متفق ہونے کے اوپر کوئی طاقت فورس اس کو نہیں کر سکتی. اس لیے وہ ہم سے اختلاف کر کے وہ بھی ہمیں کچھ سناتا ہے, ہم اس کو سناتے ہیں, وہ ہمیں سناتا ہے. اس طرح سے ہم آپس میں بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. نہ بیوی ہار مانتی ہے نہ شوہر ہار مانتا ہے, اور وہاں پر آ کر پھر اینڈ پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑے میں پھر جب باتیں کی جاتی ہیں وہ دل کے اندر جا کر پیسٹ ہو جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر وہ بے چینی پیدا کرتی ہیں. تو گند مند آپ نے سنا وہ آپ نے اندر سٹور کر لیا, گند مند آپ نے بولا وہ اس نے اندر اپنے سٹور کر لیا. اسی گند مند کے ساتھ آپ کو ہال پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے اکثر یہ الفاظ سنے ہوں گھروں میں کہ مجھے ہال پڑھ رہا ہے, ہال. اس کی باتیں سن کے مجھے آگ لگی ہے, میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اب جب تک میں اپنی آگ کو بجھا نہ لوں, جب تک میں اس کی بے عزتی نہ کر لوں, اس کو مزہ نہ چکھا لوں, مجھے سکون نہیں آنا. تو یہ وہ پرابلم ہے جس کے ساتھ ہم روزمرہ زندگی کے اندر ہم گزر رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہوگی, دوسرا کمپینین شپ ہوتی ہے یا رائبری ہوتی ہے آفیسز کے اندر, اسکول کالجز کے, یونیورسٹیز کے اندر, محلے کے اندر, وہاں پر بھی یہ چیز ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں آج کل جو پالیٹکس کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دوسرے کے اوپر گند اچھالا جا رہا ہے, بری سے بری باتیں وہ اس کے بارے میں, وہ اس کے بارے میں, پرسنل باتیں اس کے بارے میں ٹیکس ہو رہے ہیں, اور آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یہی چیزیں جو ہیں ہر بندہ اپنا موقف درست سمجھتا ہے, کہتا ہے میں صحیح ہوں, میں صحیح ہوں. ہم بولنا چاہتے ہیں, ہم چپ نہیں رہنا چاہتے, کیونکہ ہمیں فیل ہوتا ہے اگر تم چپ رہے تو تم کمزور ہو, اگر تم چپ رہے تو تم مجرم ہو, اگر تم چپ رہے تو یہ تمہارے اوپر چڑھائی کر دے گا, اگر تم چپ رہو تو تمہارا نقصان ہو جائے گا, اگر تم چپ رہے تو یہاں سے تمہیں نکال دیا جائے گا, اگر تم چپ رہے تو تمہاری بیوی, تمہارا بھائی, تمہارا بہن کو جو بھی رشتہ ہے وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا اور بار بار تمہیں اسی ٹرانس میں لے کر آئے گا. ہم نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور اس کی بات کو مان لیتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ ہم چپ رہ سکتے ہیں. جو چپ رہنا سیکھ لیتا ہے وہ اپنے حالات کو کنٹرول کرنا اور اس کو مینج کرنا بھی سیکھ لیتا ہے. دو انسان جھگڑ رہے ہیں, ایک ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہ خاموش ہے, تو وہ ان کا بہتر فیصلہ کرے گا, کیونکہ وہ سن رہے ہیں دونوں کو, وہ دونوں بول رہے ہیں, وہ غلط سلط بول رہے ہیں, الٹا سیدھا بول رہے ہیں, لیکن یہ خاموشی کے ساتھ ان کو سن رہا ہے, ابزرو کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری خاموشی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنا موقف درست سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر آپ نے فکرہ جملہ پڑھا ہوتا ہے, باس از آلویز رائٹ, کہ باس جو کچھ مرضی ہے وہ صحیح ہے. تو ہم خود کے باس بن جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی بس صحیح ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم اور زیادہ ٹائٹ موقف اختیار کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو, اپنے رشتوں کو, اپنے کردار کو, اپنی سوسائٹی کو داغدار کرتے جاتے ہیں, پولوٹڈ کرتے جاتے ہیں اپنی سوچ کے ساتھ, اپنے الفاظ کے ساتھ. تو جس کے اندر جتنے زیادہ الفاظ کا ہیجان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ہیجان میں مبتلا ہوگا, اس کے اندر اتنی ہی آگ لگے گی, اس کو اتنے ہی ہال پڑیں گے, اس کو اتنی ہی گھبراہٹ ہوگی اور وہ اتنے ہی غلط فیصلے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دے کے بھیجا ہے, اس لیے آپ کسی کو بھی قائل نہیں کر سکتے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات سے کسی کو متفق کر سکیں. وہ آپ کی کچھ باتوں پہ متفق ہوگا, کچھ باتوں پہ آپ سے ایگری نہیں کرے گا, لیکن ہمیں سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. سننے کا حوصلہ کب ہوگا؟ جب آپ خاموش رہنا جانیں گے. ایک شخص بات کر رہے ہیں, آپ آگے سے اس کی بات کو پورا بھی نہیں سنتے اور درمیان سے بات کو ٹوک دیتے ہیں, تو آپ کلیریفائی نہیں کر سکیں گے, وہ آپ کو کلیریفائی نہیں کر سکے گا, اور بات بڑھتے 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 خراب ہو جائے گی. اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے گی, آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلے گا جو کہ اس رشتے کو خراب کر دے گا. تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اپنے اندر خاموش رہنے کی عادت ڈالیے. آپ چپ رہ سکتے ہیں, آپ بالکل چپ رہ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ چپ نہیں رہ سکتے.
لیکن کیسے؟ جب آپ یہ سمجھیں کہ میرے موقف سے اس کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اس کے موقف کو سننا ہے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے اپنی بہتری کرنی ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اچھے طریقے سے اس کو اپنا موقف بیان کرنا ہے، اور بیان کرنے کے بعد میں نے بحث مباحثے میں نہیں جانا، خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ حق تلفی کر دی ہے، کسی نے آپ کو بلشٹ کر دیا ہے، کسی نے آپ کو اوائڈ کر دیا ہے، کسی نے کہیں بھی آپ کی تذلیل کر دی ہے، تو اس سوچ کو، اس خیال کو اپنے اندر سے نکال دیجئے۔ ہم سالوں پرانی باتوں کو ذہن کے اندر رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اپنے فولڈرز کے اندر رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس زہر کو اگلتے رہتے ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ ہم خود اپنے آپ کو پولوٹیڈ کر رہے ہیں، زہریلے کر رہے ہیں۔ چپ رہیے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے، کچھ عرصہ آپ کو آوازیں وہ آئیں گی، اور باری باری کر کے ان سب آوازوں کو جسٹیفائی کر کے اپنے اندر سے نکال دیجیے۔ پھر جتنے مرضی ہجوم میں رہیے، آپ کو شور، آپ کو لوگوں کی آوازیں کبھی تنگ نہیں کریں گی، کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ یہ زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنے کا، یہ رشتوں کو محبت اور پیار کے ساتھ نبھانے کا، اور یہ زندگی میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ جو ہوتا ہے وہ اس سے ملتا ہے۔ اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے سنیے گا، اور اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو ان کو ڈیفینیٹلی اپنے فرینڈ سرکل میں بھی آگے شیئر کریں، ان کو بتائیں، اور ساتھ میں اپنی ذات کے اوپر بھی اس کو اپلائی کریں۔ آج کل ہمیں سب کو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے موٹیویشن کی، اور اگر آپ اپنی جگہ پر کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کسی بات کے لیے، اور اگر آپ نے ایک بات بھی کسی کی زندگی کے اندر بہتری کر دی، تو آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔